الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ولاگ کے اندر جو میری گفتگو ہوئی تو صاف ظاہر ہے ٹیلی فون بھی آ جاتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، کئی احباب جو جتنے لوگ جو ہے نا مطلب وابستہ ہیں چینل کے ساتھ تو محبت کرنے والے، بہرحال میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو بعض کا ذہن یہ ہوتا ہے جی کہ گفتگو آگے پیچھے ہو گئی ہے، یا اپنے جو ہے نا جی موقف سے یا اپنے نظریات سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ تو نہیں میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہی حسن اسلام میں سے ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا جی یہ فقر کو کچھ ایسا نام دے دیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بعض فقراء ایسے ہوئے ہیں جو مطلب کہ نا دوسرے مذاہب کے اندر فقراء ہوئے ہیں اور ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سانت سادھو اس قسم کے مطلب پنڈت جو ہوتے ہیں ان کے ہندوؤں کے، یا مثال کے طور پر عیسائیوں کے اندر جو راہب ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کو جو ہے نا جی وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا اسلام سے تعلق ہے تو میں اسلام کے اندر جو فقر ہے، فقیر ہیں، میں ان کو ہی فالو کروں گا نا، یا ان کی ہی بات کروں گا۔ تو جنگ لڑنا یا مطلب سچائی کے لیے کلمہ حق بلند کرنا یا اسلام کے لیے کوئی دلیری کی بات کرنا، یہ ساری چیزیں بھائی حسن اسلام میں سے ہے۔ اور سب سے بڑی طاقت ہی فقراء کی یہی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے مطلب اپنی جو ہے نا جی وہ اگر ان کا مثال کے طور پر کسی غار کے اندر بھی ڈیرا ہے تو وہاں بیٹھے بیٹھے بھی اگر کوئی اسلامی لشکر جنگ لڑ رہا ہے تو ان کی وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بارہا بے تحاشا ایسی شہادتیں موجود ہیں۔ اب ہماری جو مطلب 65 کے اندر جنگ ہوئی، 71 کے اندر جو جنگ ہوئی، تو اس کے کئی بزرگوں سے میں نے یہ مطلب مجھے بات سنی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ آج تک بھی اس فوج کے اندر جنگ لڑنے والے فوجی بھی زندہ ہیں، تو ان سے بھی میں نے بڑی باتیں سنی ہیں کہ جو ہے ایک مخصوص لباس تھا، سفید لباس کے اندر مطلب شخصیات کو ہم نے اس جنگ کے دوران دیکھا جو ہماری فوج کی سپورٹ کر رہے تھے، ہماری غیب سے ہماری امداد ہو رہی تھی، ہماری مدد ہو رہی تھی۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک طرف 313 کھڑے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا جی کفار کا ایک جم غفیر ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور 313 جو ہے ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو بھائی میرے یہ اللہ کی طاقت ہی ہے نا، اللہ کی طاقت آن پہنچی۔ وہ اب بھی کچھ نہ سمجھ نہ خلف لوگ، میں ان کو سمجھدار نہیں کہوں گا، وہ کسی بھی مسلک کے اندر ہوں یا کوئی بھی ان کا جو ہے نا جی نظریہ ہو، تو یار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے ہیں۔ اور جس بندے کے نام کے ساتھ مسلمان لگ چکا ہے، بھائی کیوں آپ مخالفت کر رہے ہو ایران کی؟ میں چینل کے اوپر بیٹھا ہوں، میں گارنٹی سے یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ میں سلطان العارفین برہان الواصلین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فالو کرنے والا شخص ہوں، اور آپ فرماتے ہیں نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دونوں تو دل سڑیا ہوں، تو میں تو ایسی ذہنیت رکھنے والا شخص ہوں۔ تو میں کسی کو وہ مطلب اس کے اوپر نظر نہیں ڈال رہا، یا ایسے کسی کے اوپر میں زور نہیں دے رہا۔ جو سننے والے ہیں وہ اچھی طرح سے، جس کے متعلق بات ہے وہ میری بات اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے۔ بھائی کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ آپ کو تو دعا کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ مسلمان لگا ہوا ہے، اور اس نے ایک عرصہ دراز کے بعد ایک غیرت والا کام، کسی اسلامی ملک نے ایک غیرت والا کام کیا ہے۔ آپ نے تو سینکڑوں سالوں سے نہیں پوچھا اسرائیل کو۔ یہ چند لوگ آئے تھے، چند لوگ اس نے مطلب 60 کے 70 لوگ اس نے چھوڑے تھے، وہ ہٹلر نے، باقی تو سارے کے سارے اس نے مار ڈالے، اور یہ تھوڑے سے اس نے چھوڑے، اور انہوں نے کہا جی ترس کرو، تو وہ آخر میں اس نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ یہ میں 60-70 بندے چھوڑ رہا ہوں،
تو ایک دن آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان 60-70 بندوں کو چھڑوانے کا آپ کو کیا رزلٹ بھگتنا پڑ رہا ہے، یا آپ کو کیا، اگر وہ بالکل ان کی نسل کشی کر دیتا، بالکل ان کو ختم کر دیتا، تو آج دنیا کے اندر اتنا بڑا فساد نہ ہوتا۔ آپ کو پتا ہے وہ کتنے فسادات کر رہے ہیں، یا کتنی تکلیف، کون سا ایسا ملک ہے جس کے اندر اسرائیل نے جو ہے نا جی فساد نہیں پھیلایا؟ کس جگہ؟ اسلام کے نقطۂ نظر سے آج تک پاکستان نے اس کو جو ہے نا جی اس کے وجود کو قبول نہیں کیا۔ تو وہ تو یہ سمجھتا ہے، اب دیکھیں نا، یہ پہلے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ایک اس میں ویڈیو میں کہا تھا، آپ وہ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ پہلے یہ ایران کا رخ کرے گا، اور ایران کے بعد اس نے پاکستان کا رخ کرنا ہے۔ وہ ایک مطلب پبلک میں سے، عوام میں سے ہی میرے جیسا کوئی عام شخص تھا، لیکن بات بڑی زبردست کر گیا۔ اس نے کہا یار یہ 18 روپے پٹرول لینے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ کے ڈر سے، 18 روپے پٹرول لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل سے جنگ تھوڑی کرنا نہ جائیں گے؟ تو بھائی میرے چھوڑ دو، ایران ایک اسلامی ملک ہے، اس نے کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی بالکل اس نے ٹھیک کیا ہے۔ پہلا حملہ اسرائیل نے کیا ہے، چھیڑ خانی اسرائیل نے کی ہے۔ وہ غزہ کو کتنی اس نے بچے مارے، عورتیں ماری، بچے یتیم کر دیے، بلڈنگیں گرا دی، کیا حال اس نے غزہ کا کر دیا۔ کوئی اسلام کے لیے کوئی بندہ باہر نکلا؟ کوئی مسلمان جو ہے اس نے جو ہے نا جی تلوار اٹھائی، وہ بھاگا کہ ہاں جی میں آنے کے لیے تیار ہوں؟ ہماری اکثر عوام یہ کہہ کے ٹال دیتی ہے جی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ او بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ بول تو سکتے ہو، بولنے پہ تو پابندی نہیں ہے میڈیا پہ۔ اب جو میڈیا والے ہیں، جو اس کے اوپر آ رہے ہیں، سکرین کے اوپر آ رہے ہیں، میں اپنے جو میرے اسلام والے بھائی ہیں، جو مسلمان ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، ان سے کہوں گا کہ بھائی آپ بھی زور دو اس چیز کے اوپر، آپ بھی اس چیز کو فالو کرو، اور اس چیز کو بیان کیا جائے کہ ایران نے کیا جو کچھ کیا تو ٹھیک کیا، بالکل غلط نہیں کیا۔ اگر آپ اس چیز کو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر کون سا اسلام ہے آپ کے پاس؟ رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کے مثال کے طور پر کسی کو تکلیف دیتا ہے، یعنی اگر کوئی گندم کی بجائی کرتا ہے تو اس نے گندم ہی اٹھانی ہے، وہ کوئی سرسوں کی بجائی کرے گا تو سرسوں ہی اٹھائے گا۔ یعنی جیسے فرمایا گیا نا حدیث پاک کے اندر کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو جو جیسا کرتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مثال کے طور پر آپ غلط کام کر رہے ہو تو آپ کو اس کا رزلٹ بھی غلط ہی ملے گا۔ تو میری ان مذاہب سے بھی میں مخاطب ہوں جن کے اندر شریر لوگ موجود ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں جی کہ غلط کام کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کرنی چاہیے، یا کسی کو تکلیف پہنچانی چاہیے۔ تو پھر جب اپنے اوپر آتی ہے تو پھر کیا بنتا ہے؟ پھر غاریں ڈھونڈتے ہیں چھپنے کے لیے۔ اب آؤ نا سامنے، اور سامنے آ کے بات کرو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے میں یہ دعا گو ہوں، یہی خواہش رکھتا ہوں کہ ہمارے ہر مسلم کا جو ہے نا جی دل جگر جاگ جائے، اور اس کے اندر وہ ایسی ایک چاشنی پیدا ہو کہ جو سچائی ہے، کوئی سچائی کے لیے کوئی کھڑا رہے، سچائی کے لیے کوئی بولے، سچائی کے لیے بات کی جائے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے انڈیا کے اندر کتنے مسلم لوگ موجود ہیں، کتنے اس کی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو کتنا تنگ کیا جا رہا ہے یا کتنا پریشان کیا جا رہا ہے؟ وہ سپورٹ بھی کی جاتی ہے۔ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ تم لوگ یہ غلط کر رہے ہو۔ انہی میں سے لوگ، انہی کے مذہب کے لوگ سمجھاتے ہیں ان کو کہ نہیں یار یہ شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو جو ہے نا جی اپنا حق حاصل ہے، وہ ہر انسان آزاد ہے۔ اب تو غلامی کا دور نہیں رہا، تو کیوں خواہ مخواہ آپ کسی کو غلام بنانا چاہتے ہو؟ کبھی نماز پر اعتراض ہے، تو کبھی کلمے پر اعتراض ہے، کبھی مسلمانوں کو بھی کبھی دیکھا ہے کہ وہ آپ کے کسی معاملے کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، آپ پتہ نہیں کیسے کیسے اوٹ پٹانگ معاملات آپ لوگ کرتے ہو، تو کبھی کسی مسلم کو بھی دیکھا ہے کہ اس نے کبھی اعتراض کیا ہو؟ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ٹھیک ہے،
کوئی دودھ پیتا ہے گائے کا اور کوئی اس کا پیشاب پیتا ہے، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، بھائی دودھ پیے یا پیشاب پیے، اس کے اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ ہم تو مسلم ہیں، ہم تو دودھ پیتے ہیں گائے کا، ہم تو پیشاب نہیں پیتے، اور جس کو خواہش ہے پیشاب پینے کی پیتا رہے، بھلے سے ہمیں کون سی اس چیز کی تکلیف ہے۔ تو کسی کو ہم جو ہے نا، یہ اکثر میں نے یہ چیزیں مطلب لٹریچروں کے اندر بھی پڑھی ہیں، بزرگوں سے بھی یہ باتیں سنی ہیں کہ مسلمان نہیں چھیڑتا کسی کو، اس وقت تک نہیں چھیڑتا جب تک کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، اور جب اس کو تکلیف دی جاتی ہے تو پھر صاف ظاہر ہے، پھر یہ مسلمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ تقویٰ ہوتا ہے، توکل ہوتی ہے، اور پھر یہ بول اٹھتا ہے، پھر یہ کوشش کرتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہے کہ میری جان جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، یہ میری جان تو اللہ کی راہ کے اندر جائے گی۔ اور یہی کام آج سے 1400 سال 1350 1400 سال پہلے کم و بیش جو ہے نا جی سن 61 ہجری کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا ہے کہ ایک سیسا پلائی دیوار بن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بندہ ایک غلط کام کر رہا تھا، حالانکہ نام نہاد مسلمان تھا، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا شخص تھا، بعضوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جی وہ حافظ قرآن تھا، میں اس کو مسلمان نہیں تسلیم کرتا، وہ پتہ نہیں وہ کس طرح کا وہ مسلمان تھا، منافق کہہ لیجئے۔ تو یزید پلیت جو کچھ کر رہا تھا، جس طرح کا اس کا سسٹم تھا، تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ بچے ہیں، میں مسافر ہوں، میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، تو میں بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا، نہیں، راستے میں پیغام دے دیے گئے کہ کوفے کے حالات خراب ہیں، حضور اس طرف نہ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم کسی خلافت کے لالچ کے اندر نہیں چلے ہوئے، ہمیں کوئی اور کام ہمارے ذمے لگایا گیا ہے، کوئی اور حکم دیا گیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں اور ہمیں جانا ہے۔ اور جب یہ سوال جو اس پہ مطلب تصوف کا الگ سے جواب ہے اور ظاہری دنیا کا الگ سے جواب ہے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ من آنا، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، تو کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں۔ میں بھی مانتا ہوں یہ بات بھی سچی ہے، اس طرف بھی بات جا سکتی ہے، لیکن تصوف کی زبان سے اگر دیکھا جائے تو وہ کچھ اور فرما رہے تھے، جیسے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تو میں اس طرف اہل تصوف کا جو ہے نا جی اس طرف اشارہ دلانا چاہوں گا کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں مظہر جو ہے الہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں اللہ کے نور کا مظہر ہوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ وہ تو یہ اعلان کر رہے تھے، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عقل مندہ راہ اشارہ کافی است، جو میرے سالکین دوست ہیں وہ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ میں کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں دنیا کے اندر، بہت سارے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر آپ کو ہر قسم کی ورائٹی ملے گی، ہر قسم کا جو ہے نا جی، یعنی دنیا کائنات کا کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو اسلام کے اندر موجود نہیں۔ اگر آپ اس کی گہرائی کے اندر جاؤ گے نا تو آپ کو کائنات کا ہر اصول اس کے اندر ملے گا، یعنی ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی، ہر طرح کی چیز اس کے اندر آپ کو ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلام کو فالو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارا جذبہ جو ہے وہ القائے الہی کی طرف بڑھے۔ آج بھی ہم اس کے حضور حاضر ہیں اور کل بروز محشر بھی اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہر ایک کو ایسا چہرہ بنا لینا چاہیے یا ایسے اعمال کر کے جانا چاہیے کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے، اس کے سامنے ہوتے ہوئے اس کو شرمندگی نہیں، اس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ جو ہے نا جی، حضرت حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ الرحمان کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک شخصیت ہے، وہ پتھروں کے اوپر جو ہے نا جی سر رکھ کے
تو بلند آواز سے جو ہے نا جی اونچی اونچی آواز سے یہ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میرے اعمال بروز محشر تیری بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے، تجھے منظور نہیں ہے، تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا۔ تو بہت دیر گزر گئی گریہ زاری کرتے ہوئے، تو ایک شخص کو خیال آیا کہ یار کون ایسا بڑا گناہ گار ہے جو ایسا سر ڈال کے، تو مطلب یہ تو عجیب ہی اس کی کیفیت طاری ہو گئی ہے اس کے اوپر۔ تو اس کے کندھے پہ جا کے ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی گناہ معاف کرنے والی ہے، تو اپنا سر اٹھا اور صبر کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تجھے معافی عطا فرمائے گا، تو کون ہے؟ وہ بار بار یہی جملہ دہراتے جا رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اعمال اگر تیری بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے تو مجھے بروز محشر اندھا اٹھانا، تاکہ میں جو ہے نا شرمندہ نہ ہو جاؤں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے سامنے میں شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں، میں تیری بارگاہ میں تیرے سامنے پیش ہوتے ہوئے میں شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں، تیرے ملائکہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے شرمندگی، تیرے بندوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تو وہ شخصیت کہنے لگی کہ بروز محشر ہر کوئی عافیت مانگتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے محشر کے دن اندھا اٹھا دینا، تو اگر اس کی بارگاہ میں تمہارے اعمال قبول نہ ہوئے تو وہ تو تجھے ہو سکتا ہے تیری دعا قبول کر لے اور تجھے اندھا اٹھائے، تو اس دن تو بہت تکلیف کے اندر ہوگا۔ اچھا تو بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ جب انہوں نے چہرہ اٹھایا اور چہرے پر اس شخص کی نظر پڑی تو آگے شخصیت کون تھی؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ ان اللہ والوں کی اپنی عاجزیاں ہوتی ہیں، اپنی محبتیں ہوتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ میں بروں میں لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ تو جن کا جو واصل باللہ ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر جو لوگ آ جاتے ہیں پھر وہ غیر کا خیال ہی ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر یہ جو جملہ ہم اکثر کسی کے مرنے پر کہتے رہتے ہیں نا جی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس پہ غور کرنے والی بات ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم کہتے کیا ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو پھر سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ تو بجائے دنیا کے اوپر ریسرچ کرنے کے، دنیا کے اوپر توجہ دینے کی، اس بات پر توجہ دیجیے کہ مجھے اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔